بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملے تو اس کا اجر قیامت والے دن دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر۔ میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ غم کا آخری سجدہ ہو، بہت ٹھوکریں کھا کے اس کے در پر گڑ گڑا کے جو ملے وہ خدا کا بہترین تحفہ ہو۔ اور یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ مایوس کیوں کھڑے ہو، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب جان گئے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اپنے خوف کو دل سے نکال دو۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہاری باتیں سن کر تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو، اور ان قریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے، اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی دعا کا در کھلا ہو سکتا ہے اس ایک دعا کے بعد مقدر کا لکھا تمہاری چاہت ہو۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ یا اللہ، دل اور زبان کے درمیان لٹکی تمام دعائیں تیرے علم میں ہیں، انہیں آسان فرما، ان کا انتظام فرما، اپنے آسانی کے خوبصورت انداز کے ساتھ اور اپنی تدبیر کی خوبصورتی کے ساتھ۔ آمین۔